السلام علیکم دوستو، اس ویڈیو میں اسلام اور عیسائیت کی جنت کے بارے میں ذکر کیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو اور اسلامک انجینئر کے ایک دو سوالوں کے جواب بھی دی جائے گے انشاءاللہ۔ تو چلتے ہیں آج کی اس ویڈیو کی طرف۔ پہلے اسلامک انجینئر کے ایک سوال کا جواب دیکھتے ہیں کیا ہے، اس کے بعد ہم یہ بات شیئر کرتے ہیں کہ اسلام اور عیسائیت کی جنت میں کیا فرق ہے۔ آپ سب میتھیو چیپٹر 22 ورس 20 سے لے کر 30 تک ضرور پڑھیں تاکہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملے۔ یہی سوال ایک کرسچن نے جاکر نائک سے پوچھا، تو جاکر نائک نے کیا جواب دیا، چل کے سن۔ میرا سوال ہے، ایک لڑکی کا شادی ایک لڑکا سے ہوا، ان لوگ 5 بھائی آئے لیکن بڑا بھائی سے شادی ہوا، اچھا وہ مر گیا، سیکنڈ والا کو شادی کیا وہ بھی مر گیا، تیسرا کو شادی کیا وہ بھی مر گیا، لاسٹلی سب کو شادی کیا، لڑکی بھی مر گیا۔ وہ لوگ مرنے کے بعد میں کس کی بیوی ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام سے ایک شخص پوچھتا ہے، یا بائبل سے اٹھا ہے، برابر؟ یس، بائبل میں اس کا ذکر ہے کہ اگر ایک عورت ایک آدمی سے شادی کرتی ہے وہ مر جاتا ہے، پھر دوسرے آدمی سے کرتی ہے وہ بھی مر جاتا ہے، پھر تیسرے سے کرتی ہے وہ بھی مر جاتا ہے، پھر چوتھے سے، 5ویں سے، 7ویں سے، جنت میں یا آخرت میں وہ کس کی بیوی ہوگی؟ یہ سوال ہے، برابر نا؟ ہاں، اس کا جواب عیسیٰ علیہ السلام بائبل میں کہتے they shall not die anymore، وہ پھر سے اور نہیں مریں گے۔ اسلامک انجینئر، یہ تو تم نے ڈاکٹر ذاکر نائک کے اوپر ہے نا الزام لگایا ہے، یہ تو جواب اسلامک انجینئر ڈاکٹر ذاکر نائک نے دیا ہی نہیں، تم نے یہ مکسنگ کی ہوئی ہے۔ اب میں تجھے اور ایک کلپ دکھاتا ہوں کہ اسی سوال کے اوپر ڈاکٹر ذاکر نائک نے کیا جواب دیا ہے، پھر جو تو نے متی کی انجیل چیپٹر کا حوالہ دیا ہے ورس کا، وہ بھی میں تمہارے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ Regarding, does the Quran say that you will have sex in the heaven? In the heaven, the life will be different. The same question was asked to Jesus Christ, peace be upon him, in the Bible. When a woman marries a man, the husband dies, again she marries, again husband dies, again she marries. So she had 7 husbands. So someone asked Jesus Christ, peace be upon him, who will have her in heaven? So Jesus Christ says it will not be the same. Sex is there, but not the same way as what we know. It will be something better, something different. So Bible also says that, Quran also says that. It will not be the same as you and I think. What you and I think of a maiden, the maiden there will be much more better. دوستو، ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ یہ دنیا کی زندگی کی طرح آسمان کی زندگی نہیں ہوگی۔ اسلام اور عیسائیت کی جنت کے بارے میں ذکر کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو حوالہ دیا تھا ڈاکٹر ذاکر نائک کے سوال کے اوپر، اسلامک انجینئر نے متی کی انجیل چیپٹر 22 ورس 28 اور 30 تک اس نے کہا کہ پڑھنا ہے۔ اس میں لکھا ہے، پس وہ قیامت میں ان 7 میں کس کی بیوی ہوگی، یعنی کہ شوہر جو اس کے فوت ہو گیا، دوسرے شادی کی وہ بھی فوت ہو گیا، تیسرے شادی کی وہ بھی فوت ہو گیا، 7ویں ساتھ شادی کی وہ بھی فوت ہو گیا، تو قیامت کے وقت وہ کس کی بیوی ہوگی؟ تو یسوع نے جواب میں ان سے کہا، تم گمراہ ہو اس لیے کہ نہ کتاب مقدس جانتے ہو نہ خدا کی قدرت کو جانتے ہو، کیونکہ قیامت میں بیاہ شادی نہ ہوگی بلکہ لوگ آسمان فرشتوں کی مانند ہوں گے۔ اس علیہ السلام نے کیا کہا کہ آسمان پہ لوگ فرشتوں کی طرح ہوں گے، بیاہ شادی نہیں ہوگی، یہ لکھا ہے بائبل میں جواب۔ دوستو، اسلام میں جنت میں انسانوں کو بیویاں ملے گی، لیکن اس کے بارے میں بعد میں بات کروں گا کہ کس طرح کی وہ زندگی ہوگی۔ پہلے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ خدا کو پتہ ہے کہ کون جنت میں جائے گا اور کون دوزخ میں جائے گا۔ ہو سکتا ہے وہ عورت جنت میں جائے ہی نہیں، دوزخ میں جائے، ہو سکتا ہے وہ اکیلی عورت ہی جنت میں جائے، باقی وہ 7 آدمی دوزخ میں جائیں، ہو سکتا ہے کہ ایک ہی آدمی جنت میں جائے اور وہ عورت جنت میں جائے، ہو سکتا ہے وہ سب 8 کے 8 ہی، یعنی کہ 7 مرد اور وہ عورت جس نے ان سے دنیا میں شادی کی تھی، وہ سب کے سب جنت میں چلے جائیں۔ ایک فرض کرتے ہیں کہ چلو 7 8 وہ لوگ جو ہے وہ جنت میں چلیں گے، ٹھیک ہے؟ تو جنت میں جو مقام ہے وہ انسان کے اعمال کے اوپر اس کو مقام دیا جائے گا، سب ایک ہی جگہ موجود نہیں ہوگے، مقام کے لحاظ سے جنت کے درجوں میں وہ موجود ہوگے۔ تو وہ عورت
اس شخص کی بیوی ہوگی جنت میں کہ جس شوہر دنیا والے شوہر کے اعمال کے برابر اس کے اعمال ہوں گے، کیونکہ ہر اس کے شوہر کے اعمال تو ایک دوسرے کے برابر تو ہو نہیں سکتے، مختلف ہی ہوں گے نا۔ تو جس شوہر کے اعمال اس عورت کے اعمال کے برابر ہو گئے، اس کے درجے کے مطابق اس کو اس کی بیوی بنایا جائے گا۔ اور اب بات کرتے ہیں اسلام اور عیسائیت کی جنت کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ جنت میں فزیکل باڈی ڈیزائر کا کوئی واسطہ نہیں ہوگا۔ مگر دوستوں کنفیوژن یہ پیدا ہوتی ہے کہ اسلام کی جنت اور مسیحت کی جنت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ مسیحت کی جنت میں ہمیں اسپریچولیٹی ملتی ہے اور اسلام کی جنت میں ہمیں فزیکل سیٹسفیکشن ملتی ہے۔ تو دوستوں اب یہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیوں ایسی جنت ہونی چاہیے جہاں پر جسمانی سیٹسفیکشن ہو؟ ایسی جنت کیوں نہیں ہو سکتی جہاں پر آپ اپنی فیملی کے ساتھ ہوں، جہاں پر آپ کو گناہ کا ڈیزائر نہ ہو، جہاں پر آپ کو کسی چیز کی طلب نہ ہو، جہاں پر آپ کو صرف اور صرف سکون ہو اور گناہ سے کوئی کسی کا تعلق نہ ہو؟ بائبل متی کی انجیل چیپٹر 22 ورس 30 میں یہ عیسی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ لوگ آخرت کی زندگی میں فرشتوں کی طرح، یعنی کہ جنت میں فرشتوں کی طرح رہیں گے۔ متی کی انجیل چیپٹر 25 ورس 41 میں یہ لکھا ہے، ٹھیک ہے، اس ہمیشہ کی آگ میں چلے جاؤ جو ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے تیار کی گئی، یعنی کہ ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے تیار کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ وہاں پہ کیا اور بتایا جا رہا ہے کہ فرشتوں کی طرح لوگ آسمان میں رہیں گے، جنت میں رہیں گے، اور یہاں پہ لکھا ہے ابلیس یعنی کہ شیطان اور اس کے فرشتوں کے لیے آگ تیار کی گئی، فرشتے آگ میں جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب بات کرتے ہیں عیسائیت اور اسلام کی جنت کے بارے میں اور دیکھتے ہیں ان میں کیا فرق ہے، اور جو اسلامک انجینئر نے بولا وہ کس حد تک ٹھیک ہے، اور اس کی کتاب کیا کہتی ہے، اور اسلامک انجینئر کیا کہتا ہے۔ اسلامک انجینئر جو کہتا ہے وہ تو آپ نے سن لیا، اب دیکھتے ہیں کہ اس کی بائبل کیا کہتی ہے۔ دوستو اب بات کرتے ہیں کہ بائبل کی جنت میں کون جائے گا۔ متی کی انجیل چیپٹر 18 ورس 3 اور 4 میں یہ لکھا ہے، اور کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں اگر تم توبہ نہ کرو اور بچوں کی مانند نہ بنو تو آسمان کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہ ہوں گے۔ پس جو کوئی اپنے آپ کو اس بچے کی مانند چھوٹا بنائے گا وہی آسمان کی بادشاہی میں بڑا ہوگا۔ یعنی کہ جو کوئی بچوں کی طرح، یعنی کہ بچے جیسے گناہوں سے پاک ہوتے ہیں نا، تو ایسے انسان کو توبہ کر کے بچوں کی طرح پاک نہ ہو جائے وہ جنت میں نہیں جائے گا، یہ لکھا ہے بائبل میں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 82 میں یہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، اور جو لوگ ایمان لائیں اور نیک کام کریں وہ جنتی ہیں جو جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں جو لوگ ایمان لائیں اور نیک اعمال کریں، ٹھیک ہے نا۔ یعنی کہ بائبل میں صرف یہ لکھا ہے کہ صرف جو نیک اعمال نہ کریں، صرف توبہ کریں تو وہ جنت میں جائیں گے۔ قرآن میں لکھا ہے ایمان لا کر جو توبہ کرے، نیک اعمال کرے، وہ جنتی ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 1-4 میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں جو ایمان والا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، وہ نیک اعمال کرے، یعنی کہ ایمان والا مرد اور عورت نیک اعمال کرے، یقیناً ایسے لوگ جنت میں جائیں گے، اور کھجور کی گٹھلی کے شفاف کے برابر بھی ان کا حق نہ مارا جائے گا۔ کیا لکھا ہے؟ مرد ہو یا عورت وہ جنت میں جائیں گے، جو ایمان لا کر نیک اعمال کریں گے وہ جنت میں جائیں گے۔ دوستو یہاں تک تو اسلام اور بائبل کی جنت آپس میں ملتی جلتی ہے۔ اب جو اختلاف ہے نا ان کے اوپر بات کرتے ہیں، جو اسلامک انجینئر نے اختلاف بیان کیا نا اس کے اوپر اب بات کرتے ہیں۔ دوستو بائبل متی کی انجیل چیپٹر 19 ورس 23 میں اور 24 میں یہ عیسی علیہ السلام فرما رہے ہیں، اور یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ دولت مند کا آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونا مشکل ہے۔ یعنی کہ دولت مند انسان جنت میں نہیں جائے گا، یہ اس کے لیے مشکل ہے۔ اگلی آیت میں لکھا ہے اور پھر تم سے کہتا ہوں کہ اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے نکل جانا اس سے آسان ہے کہ دولت مند خدا کی بادشاہی میں داخل ہو۔ یہاں پہ عیسی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اونٹ سوئی کے ناکے کے، یعنی کہ سوئی کے اندر جو سوراخ ہوتا ہے اس کے اندر سے اونٹ نکل سکتا ہے، یہ آسان ہے، لیکن دولت مند جنت میں نہیں جا سکتا، ٹھیک ہے نا۔ یہ بائبل میں سٹیمپ کر دیا کہ دولت مند جنت میں نہیں جا سکتا۔ اب دیکھتے ہیں کہ قرآن اس حوالے سے کیا کہتا ہے۔
دوستو اسلام میں اگر کسی کے پاس پیسہ ہے یا نہیں ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے جنت میں جانے کا. جنت میں صرف پرہیزگار لوگ ایمان والے جائیں گے، جس کا ذکر سورہ نمبر 52 ورس نمبر 17، سورہ نمبر 77 ورس نمبر 41، سورہ نمبر 78 ورس نمبر 31 میں لکھا ہے کہ پرہیزگار لوگ کامیاب ہیں، وہ جنت میں جائیں گے. یہاں پہ کوئی پیسے کا ذکر نہیں ہے کہ وہ دولت مند ہو یا غریب ہو یا امیر ہو، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے جنت میں جانے میں اسلام میں، ٹھیک ہے. لیکن بائبل کے لحاظ سے جنت میں دولت مند جا ہی نہیں سکتا، جو میں نے آپ کو ریفرنس دیا ہے. سورہ ال عمران کی آیت نمبر 15 میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کیا میں تمہیں اس سے بہت ہی بہتر چیز بتاؤں؟ تقوی والوں کے لیے ان کے رب تعالیٰ کے پاس جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے. وہ پاکیزہ بیویاں اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے. سب بندے اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہیں، یعنی کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں جو تقوی والے ہیں وہ جنت میں جائیں گے. یہاں پہ دولت کی کوئی بات نہیں ہو رہی، امیر غریب کی کوئی بات نہیں ہو رہی. سورہ السجدہ آیت نمبر 90 میں اللہ پاک یہی ارشاد فرما رہے ہیں، جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور نیک اعمال بھی کیے ان کے لیے ہمیشگی والی جنتیں ہیں، مہمانداری ہے ان کے اعمال کے بدلے جو وہ کرتے رہے ہیں. یہاں پہ کوئی بھی دولت کا ذکر نہیں ہے، ایمان والوں کے لیے جنتیں ہیں، ٹھیک ہے. سورہ قلم کی آیت نمبر 34 میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے پاس نعمتوں والی جنتیں ہیں. پرہیزگاروں کے لیے، یعنی کہ یہاں پہ بھی امیر غریب کا کوئی تعلق نہیں ہے، صرف پرہیزگاروں کے لیے جنتیں ہیں، ٹھیک ہے. سورہ رحمان آیت نمبر 46 میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا 2 جنتیں ہیں. یہاں پہ بھی خدا سے ڈرنے والوں کے لیے بھی جنتیں ہیں، ٹھیک ہے. دوستو بائبل کے لحاظ سے تو کوئی بھی امیر آدمی جنت میں جا ہی نہیں سکتا. میں نے آپ کو ریفرنس دیا ہے، غریب لوگ ہی جنت میں جائیں گے. لیکن قرآن اور اسلام کی جنت میں وہ سب جا سکتے ہیں جو خدا سے ڈریں، ایمان لائیں، نیک اعمال کریں، پرہیزگاری کریں، اچھے اعمال کریں، ٹھیک ہے، وہ جنت میں جائیں گے. اب اسلام کی جنت کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو میں بتاتا ہوں. سورہ الکہف کی آیت نمبر 31 میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، ان کے لیے ہمیشگی والی جنتیں ہیں، ان کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، وہاں یہ سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور سبز رنگ کے نرم و باریک اور موٹے ریشم کے لباس پہنیں گے. وہاں تختوں کے اوپر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے. کیا خوب بدلہ ہے جو اس قدر عمدہ آرام گاہ ہیں. سورہ طٰہٰ آیت نمبر 76 میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، ہمیشگی والی جنتیں جن کے نیچے نہریں لہریں لے رہی ہیں، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہی انعام ہے ہر اس شخص کا جو پاک ہوا. یہاں پہ بھی دولت کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ دولت مند ہو یا امیر ہو یا غریب ہو، اس کے بارے میں جنت کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہاں پہ ہے پرہیزگاروں کے لیے، ٹھیک ہے نا، جو ایمان لائیں، جنہوں نے خود کو پاک کیا گناہوں سے، ان کے لیے جنتیں ہیں، ٹھیک ہے نا. دوستو جنت کے بارے میں مزید جاننے کے لیے سورۃ الرحمان آپ تفصیل سے پڑھ سکتے ہیں. قرآن میں بہت سی زیادہ جنت کے بارے میں تفصیل کے ساتھ، ڈیٹیل کے ساتھ بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے. اب بات کرتے ہیں کہ بائبل میں کیسی جنت ہے، اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. اور پھر اس کے بعد جو الزام لگایا ہے نا کہ جنت میں سیکس ہوگا، اسلام میں لکھا ہے جنت میں سیکس ہوگا، اس سوال کا میں ازالہ آخر پہ کروں گا کہ جنت میں سیکس ہوگا یا نہیں ہوگا، جنت کی زندگی کس طرح کی ہوگی، اسلام میں کیا لکھا ہے، اس کے اوپر بعد میں بات کروں گا. پہلے میں آپ کو بائبل سے تھوڑا سا بتا دوں. متی کی انجیل چیپٹر 7 ورس 21، 22، 23 میں یہ لکھا ہے، عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں، جو مجھ سے اے خداوند کہتے ہیں، ان میں سے ہر ایک آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہوگا مگر وہی جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں جو مجھے خداوند کہتے ہیں، وہ ایک بھی ان میں سے خدا کی بادشاہی میں جنت میں داخل نہیں ہوگا، لیکن وہ داخل ہوگا خدا کی بادشاہی میں. جنت میں وہ جائے گا جو اللہ کی مرضی پہ چلتا ہے، جو آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے. اس دن بہت مجھ سے یہ کہیں گے، اے خداوند کیا ہم نے تیرے نام سے نبوت نہیں کی اور تیرے نام سے بدروحوں کو نہیں نکالا اور تیرے نام سے ہی بہت سے معجزے نہیں دکھائے؟ اس وقت میں ان سے صاف کہوں گا کہ میری کبھی تجھ سے واقفیت نہ تھی. اے بدکاروں میرے پاس سے چلے جاؤ. یعنی کہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو مجھے خداوند کہتے ہیں، وہ ان کو میں کہوں گا کہ بدکاروں میرے پاس سے چلے جاؤ، میری تم سے کوئی واقفیت نہیں ہے، تم جنت میں نہیں جا سکتے. جنت میں وہی جائیں گے جو آسمانی باپ کی
مرضی پہ چلتے ہیں، آسمانی خدا کی مرضی پہ چلتے ہیں، وہ جنت میں جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ دوستو اس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے، سورہ المائدہ آیت نمبر 72 میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، بے شک وہ لوگ کافر ہو گئے جن کا قول ہے کہ مسیح ابن مریم یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی اللہ ہے، حالانکہ خود مسیح نے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل اللہ ہی کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا سب کا رب ہے۔ یقین مانو کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے، اور گناہ گاروں کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یعنی کہ خدا نے کہا ہے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں ان کے لیے جنت نہیں ہے، اور بائبل میں بھی یہ لکھا ہے کہ جو لوگ خداوند عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں ان کے لیے جنت نہیں ہے، جنت ان کے لیے ہے جو خدا کی مرضی پہ عمل کرتے ہیں، حکم پہ چلتے ہیں۔ متی کی انجیل چیپٹر 18 ورس 23 اور 24 میں یہ لکھا ہوا ہے، عیسیٰ علیہ السلام فرمانے پس آسمان کی بادشاہی اس بادشاہ کی مانند ہے جس نے اپنے نوکروں سے حساب لینا چاہا۔ تو دوستو جو لوگ کہتے ہیں نا عیسائی ہم سے خدا محبت کرتا تھا، وہ زمین پر آ گیا، ہم جنت میں جائیں گے، یہاں پہ صاف طور پر لکھا کہ حساب کتاب کر کے ہی جنت میں جانا ہے اپنے اعمالوں کا۔ متی کی انجیل چیپٹر 19 ورس نمبر 21 میں یہ لکھا ہے، عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں، یسوع نے اس سے کہا اگر تو کامل ہونا چاہتا ہے تو جا اپنا مال و اسباب بیچ کر غریبوں کو دے، تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا، اور اگر میرے پیچھے ہوئے، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں اپنا مال موج بیچ کر نا غریبوں کو تقسیم کر دو، آسمان پر تمہیں خزانے ملیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ پتہ نہیں کیسی زندگی ہے مسلمانوں کی، جنت میں جا کر وہ آرائشیں ملیں گی، ان کو خزانے ملیں گے، کھانے ملیں گے، بیویاں ملیں گی، تو یہ بائبل میں لکھا ہے صاف طور پر خزانہ ملے گا، اپنے مال و اسباب بیچ کر خدا کی راہ میں خرچ کر دو، ٹھیک ہے نا، تو جنت میں ملیں گے تجھ کو۔ متی کی انجیل چیپٹر 22 ورس نمبر 2، 3، 4 میں یہ عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں، آسمان کی بادشاہی اس بادشاہ کی مانند ہے جس نے اپنے بیٹے کی شادی کی، یعنی کہ آسمان کی زندگی ایسی زندگی ہے جیسے ایک بادشاہ اپنے بیٹے کی شادی کرتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ جیسے دنیا میں انسان شادی کرتے ہیں تو جنت میں بھی شادی ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ یہ مشابہت دی ہوئی ہے عیسیٰ علیہ السلام نے، یہ شادی کا لفظ موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے ایک بادشاہ نے اپنے بیٹے کی شادی کی، آسمان کی بادشاہی ایسے ہے۔ آگے لکھا ہے کہ اور اپنے نوکروں کو بھیجا کہ بلائے ہوئوں کو شادی میں بلا لائیں، مگر انہوں نے آنا نہ چاہا۔ پھر اس نے اور نوکروں کو یہ کہہ کر بھیج کر بلائے ہوں سے کہو کہ دیکھو میں نے ضیافت تیار کر لی ہے، میرے بیل اور موٹے موٹے جانور ذبح ہو چکے ہیں اور سب کچھ تیار ہے، شادی میں آؤ۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ شادی کی طرح ہے، یعنی کہ شادی بھی ہوگی وہاں پہ۔ دوسرے نمبر پہ دعوتیں بھی ہوگی، ٹھیک ہے، دعوتوں میں جو بیل ذبح ہوئے ہیں، کھانا تیار کیا ہے، وہ کھانا بھی ملے گا جنت میں، ٹھیک ہے نا۔ یہ بائبل کی بات ہے نا، ٹھیک ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ مسلمانوں کی اسلام کی جنت میں صرف یہ لکھا ہے کہ شادیاں ہوں گی، ٹھیک ہے، پھر کھانے ملیں گے، خواہشات پوری ہوگی، جیز پاک، ٹھیک ہے، تو یہ بائبل میں بھی لکھا ہے۔ متی کی انجیل چیپٹر 20 ورس 1-2 میں یہ لکھا ہے، کیونکہ آسمان کی بادشاہی اس گھر کے مالک کی مانند ہے جو سویرے نکلتا ہے اپنے پاکستان میں مزدور لگائے، اور اس نے مزدوروں سے 1 دینار روز ٹھہرا کر انہیں اپنے پاکستان میں بھیج دیا، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ جنت جو ہے نا وہ اس طرح ہے کہ دنیا میں اعمال کمائے ہیں، ٹھیک ہے، اعمال کما کر ان کو وہ جنت ملے گی صلے کے طور پر۔ جو لوگ کہتے ہیں نا ہم بخشائے ہوئے ہیں، یہ ایسی بات نہیں ہے، بائبل میں بھی صاف طور پر لکھا ہے اعمال کرنے پڑیں گے، محنت کرنی پڑے گی، پھر اس کی مزدوری میں جنت ملے گی۔ اسلامک انجینئر، تجھے اسلام کی جنت سے بہت تعجب ہے نا؟ تمہاری یہ بائبل پڑھ کے دیکھو، متی کی انجیل چیپٹر 19 ورس 29 میں یہ لکھا ہے، عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں، اور جس کسی نے گھروں یا بھائیوں یا بہنوں یا باپ یا ماں یا بچوں یا کھیتوں کو میرے نام کی خاطر چھوڑ دیا، اس کو 100 گنا ملے گا اور ہمیشہ کی زندگی کا وارث ہوگا۔ یعنی کہ جنت میں موت نہیں آئے گی، وہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا، اس کو 100 گنا ملے گا۔ باپ، بہن، ماں، بچوں، کھیتوں، ہر طرح کا مال، ٹھیک ہے نا،
مال کے بدلے بچوں کے بہنوں کے بھائیوں کے 100 گنا اس کو جنت میں ملے گا۔ بہت افسوس کرتے تھے نا، مذاق اڑاتے تھے نا اسلام کی جنت میں۔ اپنی بائبل بھی پڑھ کے دیکھو کیا لکھا ہے اس میں، 100 گنا۔ ہمیں تو چند کیا کہتے ہیں وہ بیویاں ملیں گی، اور اعمال کے بدلے مقام کے حساب سے، اعمال کے مقام کے حساب سے جنت ملے گی، ٹھیک ہے؟ تو نعمتیں ملیں گی خدا کی جنت میں۔ تمہاری بائبل میں لکھا ہے کہ 100 گنا ملے گا، 100 گنا۔ متی کی انجیل چیپٹر 25 ورس 1 میں یہ لکھا ہے، اس وقت آسمان کی بادشاہی ان 10 کنواریوں کی مانند ہوگی جو اپنی مشعلیں لے کر دلہا کے استقبال کو نکلیں۔ دوستو صاف طور پر لکھا ہے ان 10 کنواری لڑکیوں کی طرح ہے آسمان کی بادشاہی، جو دلہے کو ڈھونڈنے کے لیے نکلیں مشعلیں لے کر، ٹھیک ہے نا؟ اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ اس سے تو 1-2 مسئلے حل ہوتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جنت میں پاک لوگ ہی جائیں گے کنواروں کی طرح۔ دوسرے نمبر پہ اس سے آگے لکھا ہے کہ 5 عقل مند ہیں اور 5 بیوقوف ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو جو بیوقوف ہیں وہ اپنی مشعلیں لینا بھول گئیں، یعنی کہ اپنے اعمال کمانے کے وہ لوگ بھول گئے، ٹھیک ہے؟ تو آخرت کی بادشاہی یعنی کہ وہ کامیاب ہوئیں لڑکیاں جو اپنی مشعلیں ساتھ لے کر گئی تھیں، یعنی کہ، ٹھیک ہے نا؟ تو جنت میں جانے کے لیے اعمال جو ہیں وہ یہاں سے ہی لے کے جانے پڑیں گے۔ کوئی خدا تم سے خاص محبت نہیں کرتا کہ تمہیں جنت میں ڈال دے گا۔ اور اس سے یہ بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ جنت میں جو بیویاں ہیں، پاک بیویاں یا حوریں لگا لو ان کو، کہ وہ اپنے دولہے کا استقبال کریں گی۔ بائبل کتاب استثناء چیپٹر 23 ورس 2-3 میں لکھا ہے، کوئی حرام زادہ خداوند کی جماعت میں داخل نہ ہو، 10ویں پشت تک اس نسل میں سے کوئی خداوند کی جماعت میں نہ آنے پائے۔ کوئی عمومی یا معابی خداوند کی جماعت میں داخل نہ ہو، 10ویں پشت تک ان کی نسل میں سے کوئی خداوند کی جماعت میں کبھی نہ آنے پائے۔ دوستو یہ لکھا ہے کہ جو کوئی حرام زادہ ہو یا کوئی گناہ گار ہو تو اس کی اولاد میں 10ویں پشت تک کوئی خدا کی جماعت میں داخل نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ یہ کون سا انصاف ہے؟ یا جنت میں نہیں جا سکتا، یہ کون سا انصاف ہے؟ اسلام کی جنت میں اور اسلام میں تو مثال کے طور پر ایک شخص گناہ گار ہے، اس کی اولاد توبہ کر کے استغفار کر کے اسلام قبول کر کے نیک مال کرے تو خدا ان کو جنت دے دیتا ہے۔ لیکن بائبل میں یہ لکھا ہے کہ وہ نیک پاک ہو ہی نہیں سکتا 10 پشتوں تک۔ یہ کون سا حساب ہے؟ یہ کون سی غلطی اس نے کی ہے جس کے باپ دادا کی سزا اسے مل رہی ہے؟ یہ کیسا قانون ہے؟ اسلام میں قرآن پاک میں سورہ لقمان آیت نمبر 8 میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، بے شک جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور کام بھی نیک مطابق سنت کے، ان کے لیے نعمتوں والی جنتیں ہیں، یعنی کہ جو لوگ ایمان لائیں اور سنت کے مطابق عمل کریں، نیک اعمال کریں، ان کے لیے جنت ہیں۔ یہاں پہ خدا تو نہیں کہہ رہا کہ آدمی ایک گناہ گار ہے تو اس کی 10ویں پشت تک کبھی بھی کوئی فلاح نہیں پا سکتا، نیک نہیں ہو سکتا، جنت میں نہیں جا سکتا۔ یہ اپنے اپنے اعمال ہے، اپنے اپنے حساب بیجا جو کہتے ہیں کاٹنا پڑے گا، بویا کاٹنا پڑے گا، ٹھیک ہے نا؟ یہ بائبل کیا کون سا انصاف ہوا کہ 10ویں پشت تک سزا ملے گی؟ ان کا کیا قصور ہے پچھلوں کا؟ انہوں نے کہا تھا اپنے باپ دادا کو گناہ کرنے کے لیے، بدکاری کرنے کے لیے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 212 میں یہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، کافروں کے لیے دنیا کی زندگی خوب زینت دار کی گئی ہے، وہ ایمان والوں سے ہنسی مذاق کرتے ہیں، حالانکہ پرہیزگار لوگ قیامت کے دن ان سے اعلیٰ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے۔ یعنی کافر لوگ مسلمانوں سے نا ہنسی مذاق کرتے ہیں، ایمان والوں سے، یہ بات ہو رہی ہے اس میں۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 111 میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ جنت میں یہود و نصارہ کے سوا اور کوئی نہ جائے گا، یہ صرف ان کی آرزویں ہیں۔ ان سے کہو اگر تم سچے ہو تو کوئی دلیل پیش کرو۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ مسلمان جنت میں نہیں جائیں گے، صرف جنت میں عیسائی اور یہودی ہی جائیں گے، ان سے کہو کوئی دلیل پیش کریں۔ دوستو یہ تھا مختصر طور پر اسلام اور عیسائیت کی جنت کے بارے میں نے آپ کو بتایا۔ اب ایک اور دنیا سوال کرتی ہے کہ جنت میں ہم بستری ہوگی، اسلام میں لکھا ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس کے اوپر مختصر طور پر میں بات کروں گا کہ جنت میں ہم بستری ہوگی یا نہیں ہوگی، جو کیا معاملات پیش آئیں گے۔ احادیث کی کتب میں احتلام کے بعد غسل کرنے کے بارے میں جو فرض غسل ہے احتلام کے بعد کرنا چاہیے، 52 بار یہ ذکر آیا ہے کہ احتلام کے بعد غسل کرنا فرض ہے۔ احادیث کی کتب میں
ہم بستری کے بعد جو غسل فرض ہے، غسل کرنا ضروری ہے ہم بستری کے بعد، اس کا ذکر 184 یعنی کہ 184 مرتبہ آیا ہے کہ ہم بستری کے بعد غسل کرنا فرض ہے۔ احادیث کی کتب میں 442 مرتبہ یہ حیض کے بارے میں ذکر آیا کہ حیض والی عورتیں ناپاک ہوتی ہیں، یعنی کہ حیض کے دنوں میں عورت ناپاک ہوتی ہے، کوئی عبادت نہیں کر سکتی۔ اور حیض کے بعد غسل کرنا یعنی کہ حیض کے بعد غسل فرض ہے، یا حدیث کی کتب میں 101 مرتبہ یہ ذکر آیا ہے کہ حیض کے بعد غسل کرنا فرض ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 222 میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دیجئے کہ وہ گندگی ہے، حالت حیض میں عورتوں سے الگ رہو، اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ، ہاں جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ جہاں سے اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے۔ اللہ توبہ قبول کرنے والوں کو اور پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یعنی کہ حیض کا ذکر قرآن میں بھی یہ لکھا ہے کہ حیض کے دنوں میں عورت کوئی عبادت نہیں کر سکتی، وہ ناپاک ہوتی ہے۔ دوستو یہ سب میں نے جو آپ کو ریفرنس دیے ہیں، اسکرین شاٹ بھی دکھائے ہوئے ہیں، ان میں صاف طور پر لکھا ہے کہ حیض کی حالت میں، احتلام کی حالت میں ہم بستری کے بعد غسل کرنا فرض ہے۔ تو دوستو جنت میں خدا نے کوئی ٹوائلٹ نہیں بنائے ہوئے ہیں تمہارے غسل کرنے کے لیے، ٹھیک ہے نا، یہ کام جنت میں نہیں ہوں گے۔ پورے اسلام میں ایک بھی ریفرنس نہیں ملتا کہ جنت میں ٹوائلٹ بنے ہوئے ہیں۔ کیا خدا نے تمہارے لیے ٹوائلٹ بنا کر دیے ہوئے ہیں، وہاں پہ پانی کا انتظام کر کے رکھا ہوا ہے کہ انہوں نے آنا ہے، ہم بستریاں کرنی ہیں، احتلام ہونے ہیں، ان کو حیض آنے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو پھر غسل کی بھی ضرورت پڑے گی۔ جنت تو پاک لوگوں کے لیے ہے، وہاں پہ تو کوئی، میں آگے جا کے ایک اور ریفرنس حدیث شریف کا دوں گا کہ نہ پیشاب کریں گے، نہ پوٹی کریں گے، نہ تھونکیں گے، نہ ناک سنکیں گے، ایسے کام تو جنت میں ہونے ہی نہیں ہیں۔ تو جب حیض نہیں آنا تو احتلام نہیں ہونا، ٹھیک ہے نا، احتلام بھی نہیں ہونا، حیض بھی نہیں آنا، سیکس کس بنیاد پر پھر ہوگا نا، یہ تو بتائیں مجھے۔ جب انسان کا انزال ہی نہیں ہونا تو پھر کس بنیاد کے اوپر سیکس ہوگا؟ بخاری شریف کی حدیث نمبر 3327 میں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا، ان کی صورتیں ایسی روشن ہوں گی جیسے 14ویں کا چاند روشن ہوتا ہے۔ پھر جو لوگ اس کے بعد داخل ہوں گے وہ آسمان کے سب سے زیادہ روشن ستارے کی طرح چمکتے ہوں گے۔ نہ تو ان لوگوں کو پیشاب کی ضرورت ہوگی، نہ پخانہ کی، نہ وہ تھوکیں گے، نہ ناک سے علائش نکالیں گے، ان کے کنگے سونے کے ہوں گے اور ان کا پسینہ مشک کی طرح ہوگا، ان کی انگیٹھیوں میں خوشبودار عود جلتا ہوگا، یہ نہایت پاکیزہ خوشبودار عود ہوگا۔ ان کی بیویاں بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی، سب کی صورتیں ایک ہوں گی، یعنی اپنے والد آدم علیہ السلام کے قد و قامت پر 60 ہاتھ اونچے ہوں گے۔ یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پیشاب، پاخانہ، تھونکنا، ناک سنکنا یہ کام جنت میں نہیں ہوں گے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ جنت میں کوئی ٹوائلٹ نہیں ہے، جنت ناپاک جگہ نہیں ہے، جنت پاک جگہ ہے، یہ کام پلید ہیں، یہ دنیا میں کرنے کی ضرورت پڑتی ہے صرف، ٹھیک ہے۔ جب پیشاب نہیں آئے گا تو انسان کا جو انزال ہے، جو سیکس کے وقت ہوتا ہے، وہ کیسے ہوگا؟ جب وہ ہی نہیں ہوگا تو سیکس کیسے ہوگا؟ کس بنیاد کے اوپر سیکس ہوگا؟ تو اسی لحاظ سے تو سیکس کرتے پتہ نہیں سالوں صدیوں کا عرصہ گزر جائے گا جب انزال ہی نہیں ہوگا۔ جب انزال ہوگا تو غسل فرض ہو جائے گا، جب غسل فرض ہو جائے گا تو غسل کرنا پڑے گا۔ تو غسل کرنے کے لیے کیا سہولت ہے؟ جنت میں ہے ہی نہیں۔ ناپاکی کو دور کرنے کے لیے غسل تو فرض ہے نا، ناپاکی کو دور کرنے کے لیے غسل فرض ہے، لیکن غسل کرنے کے کوئی انتظام نہیں ہے جنت میں۔ اس کا مطلب کہ غسل کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ غسل کی ضرورت کیوں نہیں پڑے گی؟ کیونکہ سیکس نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، انزال نہیں ہوگا، انسان کا احتلام نہیں ہوگا، حیض نہیں عورتوں کو آئے گا۔ جب حیض نہیں آئے گا تو وہ ان کی جو ہے وہ بچے پیدا ہونے والی جو بات ہے، وہ بچے پھر کیسے پیدا ہوئیں گے جب حیض نہیں آئے گا، جب غسل نہیں کریں گی؟ تو حیض کی وجہ سے تو بچے پیدا ہوتے ہیں، جس کو حیض نہیں آتا وہ عورت کے بچے پیدا ہوتے ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے جنت میں سیکس نہیں ہوگا دنیا کی طرح۔ جنت میں واش روم اور باتھ روم کی سہولت کوئی نہیں ہے۔ تمہیں لوگوں نے خدا نے تم جیسے لوگوں کے لیے جنت میں ٹوائلٹ بنا کر پانی کی وائرنگ کروا کے نہیں دی پلمبر سے، ٹھیک ہے نا، کہ یہ لوگ آئیں گے غسل کریں گے، سیکس کریں گے، ٹھیک ہے نا، ان کو غسل کرنا پڑے گا، حیض آئے گا، احتلام ہوگا، انزال ہوگا، ہم بستری کریں گے، یہ غسل فرض ہو جائے گا، ان کو غسل کرنے کی سہولت دوں۔ یہ کام جنت میں نہیں ہونا، یہ دنیا میں ہی ہے صرف۔
سورہ المائدہ آیت نمبر 6 میں یہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ جنابت کی حالت میں ہو تو غسل کرو، یعنی کہ ہم بستری کے بعد غسل کرنا فرض ہے، ٹھیک ہے۔ تو جنت میں جب ہم بستری ہوگی تو اس کے بعد بھی غسل فرض ہی ہوگا نا، جب انزال ہوگا تو جب انزال غسل فرض ہوگا، واش روم کی ضرورت ہو، ٹوائلٹ کی ضرورت ہو، جنت ناپاک ہو جائے گی، پھر جنت تو پاک جگہ ہے، ٹھیک ہے نا، خدا کے قریب جنت ہے، جہاں پہ کوئی ناپاکی کی صورت موجود ہی نہیں ہے، جنت تو پاک ہے۔ تو کیا لوگ جنت میں جائیں گے جنت کو ناپاک کرنے کے لیے؟ بڑی بات ہے یار، تم لوگوں کی کیسی بات ہے، کیسی سوچ ہے؟ یہ سب چیزیں صرف دنیا کے لیے ہیں، نسل افزائش، سیکس کرتا ہے انسان نسل کی افزائش کے لیے، وہاں پہ نسل کی افزائش کی کیا ضرورت ہے بتاؤ مجھے، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ ضرورت ہے، ہمارے کام آئے گی، ہمیں کھانے کو دے گی، وہاں پہ تو خدا نے سب انتظام کیے ہوئے ہیں تمہارے لیے، وہاں پہ تو موت آنی نہیں ہے، کھانے پینے کا، آرام کا سب انتظام خدا نے کیا ہے، پھر کس لیے سیکس وہاں پہ ہوگا؟ اور اگر کسی کی خواہش ہوئی جنت میں بچے کے لیے تو وہ ایک ہی دن میں پیدا ہوگا، یہ میں نے سنا ہے، اس کے اوپر میں نے تحقیق نہیں کی کہ جس کے بچے کی خواہش ہوگی کوئی ایک دن میں ہی پیدا ہو گیا سیکس کے بغیر، ٹھیک ہے نا، تو وہ اپنا پلید کام نہیں جنت میں ہوں گے، ناپاک کام نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 43 میں بھی اللہ پاک نے یہی ارشاد فرمایا کہ ہم بستری کے بعد غسل کرنا فرض ہے۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 5165 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس ہم بستری کے لیے جب آئے تو یہ دعا پڑھے، یہ دعا آپ کو اسکرین پہ شو ہو رہی ہوگی، ٹھیک ہے نا، تو شیطان کو اس کا ترجمہ ہے، اے اللہ شیطان کو مجھ سے دور رکھ اور شیطان کو اس چیز سے بھی دور رکھ جو اولاد ہمیں تو عطا کرے، پھر اس عرصہ میں ان کے لیے کوئی اولاد نصیب ہو تو اسے شیطان کبھی ضر نہیں پہنچائے گا۔ تو دوستو شیطان سے دور رہنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم کیا ہے کہ یہ دعا پڑھیں اپنا ہم بستری کے پہلے، ٹھیک ہے۔ تو جنت میں جب ہم بستری ہوگی تو یہ دعا پڑھی جائے گی، تو میرا سوال یہ ہے تو پھر شیطان تو جنت میں جائے گا نہیں، کس کو دور کرنے کے لیے یہ دعا پڑھی جانی ہے؟ شیطان کو، شیطان جنت میں جائے گا نہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اس اعتبار سے دنیا کی زندگی کی طرح جنت کی زندگی نہیں ہے، اور سہولیات اور رحمت اور نعمتوں کے لحاظ سے یہ آخرت کی زندگی دنیا کی زندگی سے افضل تر اعلیٰ ہے، ٹھیک ہے نا۔ سہولیات کی زندگی بہت اعلیٰ ہے جنت کی، اور وہ جنت کی زندگی سیکسی زندگی نہیں ہے، جنت کی زندگی ناپاک رہنے والی زندگی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ جنت پاک ہے، اس میں پاک لوگ جائیں گے اور پاک ہی کام ہوں گے۔ تو دوستو یہ تھا مختصر طور پر اسلام اور عیسائیت کی جنت کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ اور بھی اگر کسی بھائی کو ضرورت ہو ڈیٹیل کی تو وہ مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے۔